الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم و منیب سب و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ماں مدد ماں بدائی سلطان دو عالم ہستی استدارئی تمایا شہید جیلا مدد بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق کے حضرت خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی استفین سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم پر ہر یقے از دشمنا ہمرا خوشحال کرداں اے خدائے دو جہاں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے رسول اور آل رسول پر درود پاک اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کل کی میری گفتگو سے متصل آج کی میری یہ گفتگو اللہ تعالی اس پاکیزہ شب کو، اس پاکیزہ تاریخ کو ہم تمام مسلمانان عالم کے لیے مبارک فرمائے۔ اول تو یہ کہ آج کی یہ عاشوراء کی شب عاشوراء ویری امپورٹینٹ، بہت خاص رات۔ اس رات کی ایسی کیا خصوصیت؟ صرف اس امت مصطفیٰ کے ساتھ میں ہی تخصیص نہیں، اسی عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام جمعہ کا دن
اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ چاند، سورج، زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، فلک و زمین، ساری چیزوں کی تخلیق اسی 10 محرم عاشورہ کے دن، جمعہ کا دن، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم جمعہ کا دن، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، یہی عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام۔ یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے 10 محرم جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نار نمرود سے آزاد ہوئے، نمرود پر فتح یابی حاصل ہوئی، یہی جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن، عاشورہ کے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نار نمرود سے باہر آنے کا واقعہ، اور بھی کئی واقعات اسی 10 محرم عاشورہ کے دن رونما ہوئے۔ اور حضرات پھر یہی 10 محرم عاشورہ کا دن تھا کہ میدان کربلا میں امت مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے واسطے امام حسین پاک اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ میں، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میں میدان کربلا میں جمع ہیں، اور اسی عاشورہ کے دن حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ اور پھر تاریخ کے اندر یہی 10 محرم عاشورہ کا دن، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی۔ حضرات یہ عاشورہ کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ جس کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پچھلی امتیں بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس 10 عاشورہ کے 10 محرم کے ساتھ میں ایک دن کا اور روزہ ملا کر کے رکھے تاکہ پچھلی امتوں سے مناسبت نہ ہو، لہذا یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اور حضرات اللہ کے پیارے حبیب اسی محرم الحرام کی اتنی تعظیم فرمایا کرتے تھے کہ بکثرت اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے حضرات۔ اور پھر یہی 10 عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کہ میدان کربلا کے اندر امام حسین پاک جمع ہیں، اور میدان کربلا کے اندر کل کی میری گفتگو کہ حضرت امام حسین پاک کے کئی ساتھی میدان کارسار میں جا کر جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ آپ کے لخت جگر بھائی امام حسن مجتبی کے شہزادے امام قاسم نے بھی جامع شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت عباس علمبردار کے کئی بھائیوں نے، چاروں بھائیوں نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ صحابی رسول حضرت انس الکاہلی اور دیگر صحابہ نے بھی جامع شہادت نوش فرما لیا۔ میدان کارزار کے اندر یزیدی بار بار پکار رہے ہیں، حل من مبارز کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہر حسینی میدان کربلا کے اندر، میدان کارزار کے اندر جا کر کئی یزیدیوں کو فی النار جہنم فرما کر آخر میں جامع شہادت نوش فرماتے جا رہے ہیں۔ امام حسین پاک اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ بڑی کامیابی کے ساتھ میں ممتحن حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ آخر کار وقت گزرتا گیا، سورج بلند ہوتا گیا، اس کی تپش بڑھتی گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ ریگستان میدان کربلا کا میدان، ریت کے کण، ریت بالکل آگ کی طرح گرم ہو چکی ہیں،
اور اسی تپتی ہوئی ریت پر شہدائے کرام کے جسمہائے مبارکہ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرات اسی دوران میں امام حسین پاک کے امتحان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ امام حسین پاک کے سینے کے اندر جو تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ حضرات اسی دوران کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ امام حسین پاک کے اکثر ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں اور چند بچے ہوئے ساتھیوں کو امام حسین پاک ترتیب دے رہے ہیں۔ خیمے کے باہر حق و صداقت کا پرچم بلند کیے ہوئے حضرت عباس علمبردار اپنے دست مبارکہ کے اندر پرچم اسلام حق و صداقت کا پرچم لیے ہوئے پہرے داری بھی دے رہے ہیں اور تمام اہل بیت اطہار کی خواتین کی حفاظت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی دوران انہی خیموں کے اندر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے امام آپ خیمے کے اندر تشریف لائیں۔ امام حسین پاک اپنے ایک ساتھی کو میدان کارزار کی طرف روانہ کر کے اور خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ خیمے کے اندر کا منظر اللہ اکبر، خواتین اہل بیت اطہار کی سسکیاں، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو، اللہ اکبر، کون سوچ سکتا ہے کتنا زبردست وقت ہے، کتنا زبردست، کتنا خطرناک قیامت کا منظر ہے۔ خیمے کے اندر سیدہ زینب امام حسین پاک کی بہن ہمشیرہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ امام حسین پاک کو آواز لگانے والی یہی ہمشیرہ ہیں۔ جیسے ہی امام حسین پاک میدان کربلا سے میدان کارزار سے خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت امام حسین پاک سے سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، بھائی جان بڑا سخت وقت ہے، بڑا سخت امتحان ہے، اے بھائی جان میرے پاس اس سخت وقت کے اندر میرے پاس ایسی کوئی شے نہیں کہ میں آپ پر قربان کر سکوں، عورتوں پر جہاد بھی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاتی اور خاتون جنت کی شہزادی ہوں، دیگر خواتین کی طرح بھی نہیں ہوں۔ حضرات محترم سیدہ عرض کرتی ہیں کہ امام آپ سخی ابن سخی ہیں، آپ سخی ماں کی سخی اولاد ہیں، سخی باپ کے سخی شہزادے ہیں، آپ کے در سے کبھی کوئی محروم نہیں لوٹا ہے۔ اے امام اس سخت وقت کے اندر، اس خطرناک وقت، ان خطرناک امتحان کے اندر میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنے آئی ہوں۔ امام حسین پاک نے جب اپنی بہن کا یہ بات سنی، آپ سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے میری ہمشیرہ، اے سیدہ زینب، تم میرے ہر قدم کے ہر امتحان میں برابر کی شریک ہو، مجھ سے زیادہ غم تم نے برداشت کیے ہیں۔ اے سیدہ زینب آپ حکم فرمائیں، آپ مانگنے والی نہیں، آپ تو لٹانے والی ہیں۔ اے سیدہ زینب آپ حکم فرمائیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اتنا سنتے ہی سیدہ زینب آواز لگاتی ہیں، اے بیٹو آ جاؤ۔ اتنا کہتے ہی دو حسین و خوبصورت 7 یا 8 سال کی عمر کے دو شہزادے، حضرت عون، حضرت محمد، سیدہ زینب کے شہزادے، اپنے قد سے 7 اور 8 سال کتنی عمر شریف ہوتی ہیں، دو شہزادے اپنے قد سے بھی لمبی لمبی 2 تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے امام حسین پاک کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین پاک ان شہزادوں کو دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بہن زینب یہ کیا ہے؟ امام حسین پاک سے سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، اے بھائی جان میں آپ سے انہی کا سوال کرنے آئی ہوں کہ بھائی جان اب اس میدان کارزار کے اندر، اس غریب الوطنی کے اندر، اس سیدہ کے پاس اور کچھ نہیں ہے آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ یہ 2 شہزادے ہیں جن کی شہادت کی بیک، جن کی شہادت کے لیے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ بھائی جان آپ انہیں اجازت عطا فرمائیں کہ یہ بھی ان یزیدیوں کے مقابلے میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت امام حسین پاک ارشاد فرماتے ہیں، بہن زینب کیسی بات کرتے ہو؟ یہ حضرت
जाफर तैयार के शहजादे हैं, हजरत अब्दुल्लाह के फर्जंद मोहतरमात हैं। मैं इन्हें भला कैसे इजाजत दे सकता हूँ? ये अभी छोटे से शहजादे, अभी तो कलियां हैं, अभी तो फूल भी नहीं बने हैं, अभी तो इन्हें खिलना बाकी है। ए सैयदा ज़ैनब, मुझे नए इम्तिहान में न डालो। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन पाक की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए इमाम, आपके दर से कभी कोई महरूम नहीं लौटा। आप उसकी बारगाह से जिस शख्स ने जो सवाल किया, उस सवाल को आपने पूरा किया है। इस सख्त वक्त के अंदर आप अपनी बहन को, अपनी हमशीरा को मायूस न फरमाएं। इमाम हुसैन पाक, आप इजाजत अता फरमाएं। इमाम हुसैन पाक आयशा फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, क़यामत के रोज़ अगर हज़रत जाफ़र तैयार ने मुझसे सवाल कर लिया कि ए हुसैन, मेरी निशानियों का क्या किया था, मेरे शहजादों का क्या किया, तो क्या जवाब दूंगा? सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है कि यही सवाल अगर मुझसे होगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? जब मेरे अब्बा जान बाबा अली मुझसे कहेंगे कि ए बेटी से ज़ैनब, जब मैदान करबला के अंदर मेरा शहजादा हुसैन अपने खानवादे के साथ में जामे शहादत नोश कर रहा था, बेटी तुमने क्या निछावर किया, तुमने क्या कुर्बान किया, तो उस वक्त मैं अब्बा जान की बारगाह में क्या पेश करूंगी? भाई जान, आपसे सवाल कर रही हूँ, आज तक किसी के सामने चोली नहीं फैलाई। ए भाई जान, मेरी इस जोली के अंदर इन दोनों शहजादों की शहादत अता फरमा दीजिए। हजरत इमाम हुसैन पाक की बारगाह में काफ़ी इल्तिजा की गई, काफ़ी मिन्नत की गई। इमाम हुसैन पाक एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार फरमाते हैं, कुछ सोचते हैं और फिर दबे हुए अल्फाज के अंदर आप इजाज़त अता फरमा करके और फौरन खेमे से बाहर आ जाते हैं। इजाज़त का मुद्दा सुनते ही सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादे हजरत आउन, हजरत मोहम्मद को अपने सीनों से लगा लिया, अपने नूरानी दस्त मुबारका से इन दोनों शहजादों को शहादत का दुल्हा बनाया, लिबास तब्दील कराया, इनके कमर मुबारका पर छोटा छोटा सा पटका बांधा, अपने हाथ के अंदर अली शेर खुदा की शेर बेटी ने अपने हाथ के अंदर तलवार दी। उन शहजादों से फरमाया, बेटो, इन यजीदियों के मुकाबले में जाकर, इन यजीदियों के मुकाबले में इस तरीके से शमशीर चलाना। अपने हाथ में तलवार लेकर के सैयदा ज़ैनब उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें सिखा रही है कि इस तरीके से तलवार चलाई जाती हैं। हजरत मोहतरम सैयदा ज़ैनब ने उनके हाथों में तलवारें थमाई और उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने जब अपने दिल के टुकड़ों को, अपने जिगर के चैन को, अपनी जिंदगी के सहारों को, हजरत अब्दुल्ला की नेक औलादों को जब अपने सीने से लगाया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सैयदा ज़ैनब ने ताबे ज़ब्त किया, अपने आप पर कंट्रोल किया, सब्र किया। साबिरों की औलाद, साबिरों की शहजादी सैयदा ज़ैनब ने सब्र करते हुए जल्दी से उन शहजादों को कहा, ए मेरे लख्ते जिगर, ए शहजादों, अब जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि मामू जान आकर के वापस तुम्हें रोक ले। दोनों शहजादे जाने लगे। माँ की ममता थी, पलट करके वापस आवाज देती हैं, ए शहजादों, एक मर्तबा और आ जाओ। दोनों शहजादे आकर सैयदा ज़ैनब के सीने से लग जाते हैं। सैयदा ज़ैनब अपने लम्हाए मुबारका से दोनों की पेशानी को चूमती हैं, हुल्कुम पाक को चूमती हैं और फिर इरशाद फरमाती हैं, ए मौला, और फिर रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए मौला, मेरे इन दोनों शहजादों की कुर्बानियों को शर्फ़े कबूल फरमा। इतना कहकर, अलविदा कहकर, खुदा हाफिज कहकर सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को इन यजीदियों के मुकाबले में भेज देती हैं। सैयदा ज़ैनब से दोनों शहजादे जैसे ही रुखसत हुए, पर्दे के ओट में खड़ी होकर सैयदा ज़ैनब अपने शहजादों को पीछे से जाते हुए देख रही है और अर्ज करती हैं, ए मेरे शहजादों, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कहाँ भेजा है। अल्लाहु अकबर। दोनों शहजादे मैदान कारज़ार के अंदर जब यजीदियों के मुकाबले में पहुंचे तो पुकार करके बड़े शहजादे हजरत आउन ने पुकार करके यजीदियों से कहा, अमर बिन साद से कहा, ए अमर बिन साद, भेज अपने सिपाहियों को हमारे मुकाबले में। कौन है
جو ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارا مقابلہ کرے۔ اتنے میں شمر لعین حضرت امام حسین پاک سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اے حسین، کیا تمہارے خیمے کے اندر، کیا تمہارے قافلے کے اندر نوجوان ختم ہو چکے ہیں جو اب بچے کو بھیج رہے ہو؟ حضرت امام حسین پاک کو جواب دیتے اس سے پہلے ہی بڑے شہزادے حضرت عون پکار کر کے کہتے ہیں، اے ظالم، ہمیں بچہ نہ سمجھ، اگر ہمت ہے تو آ ہمارے مقابلہ کر، ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم بچے ہیں یا کون ہیں۔ شمر مردود نے کہا کہ بچوں، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، حضرت جعفر طیار کے پوتے، حضرت عبداللہ کے شہزادے، سیدہ زینب کے لخت جگر ہو، مگر اے شہزادو یاد رکھو یہ کوئی حضرت مولا علی کا گھر کا میدان نہیں ہے کہ جہاں پر تم کھیل کود کرو گے، یہ میدان کارزار ہیں، یہاں پر گردنیں اڑا کرتی ہیں، ہاتھ پیر جسم سے جدا ہوتے ہیں، تم یہاں کھیلنے نہیں آئے ہو، واپس۔ حضرت محترم اتنا کہہ کر کے ابھی شمر لعین خاموش ہوا ہی تھا کہ حضرت محمد اور حضرت عون ارشاد فرماتے ہیں، اے شمر لعین، اگر ہے ہمت تو آ ہمارے مقابلے میں آ۔ اس مردود کو چاہیے تھا کہ واپس لوٹنے کی کہہ دیتا، واپس پلٹنے کی کہہ دیتا، مگر ان کے اندر غیرت و شرم کہاں تھی؟ یہ تو بے غیرت تھے، بے شرم تھے کہ اس عمر بن سعد نے واپس پلٹنے کی کہنے کے بجائے اپنے چند سپاہیوں کو ان شہزادوں کے مقابلے میں اتار دیا۔ چند سپاہی ان دونوں شہزادوں کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر! حضرت جعفر طیار کے شہزادے، آخر خون تو وہی ہے، حیدری خون ہے، سیدہ کی اولاد ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے ہیں، وہی خانوادہ، وہی خاندان ہیں۔ حضرات عمر شریف اگرچہ 8-10 سال یا 7-8 سال ہیں، مگر خدا کی قسم جب تلوار چلانا شروع کیا ہے اتنی سی عمر شریف کے اندر، تو دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ چند یزیدی ان کے مقابلے میں آئے تھے، مگر پیچھے ہٹنے کو مجبور ہو گئے۔ یہ لڑتے لڑتے دونوں شہزادے ابن زیاد کے لشکر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، صفیں تیتر بیتر ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کوئی شہزادہ، کسی شہزادے کی تلوار کسی کی گردن پر لگ رہی ہے تو کسی شہزادے کی تلوار ہاتھ اور پیر پر لگ رہی ہے، اور جس کے بدن کو ان کی تلوار چھوتی ہے اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہیں جل کر کے، اور وہ نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے، چلاتا اور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! دونوں شہزادے لڑتے لڑتے عمر بن سعد کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ قریب تھا کہ عمر بن سعد کے قریب پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیتے کہ اتنے میں عمر بن سعد نے پکار کر کے کہا، اے یزیدیو، انہیں کمزور نہ جانو، انہیں بچہ نہ جانو، یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، حضرت جعفر طیار کے شہزادے ہیں۔ چند ٹکڑیاں مل کر کے جنگ میں مغلوبہ کرو، چاروں طرف سے انہیں گھیر لو، اور چاروں طرف سے ان کے اوپر ہتھیاروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے تیروں کی بارش کر دو۔ اللہ اکبر! دو چھوٹے چھوٹے سے 8-10 سال یا 7-8 سال کے شہزادے، ان کے اوپر بڑے بڑے یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر دیا، اور چاروں طرف سے آپ پر تلواریں اور برچیاں پھینکنے لگے۔ کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے۔ اللہ اکبر! چاروں طرف سے تیر اور تلواریں آنے لگی، ایک ساتھ کئی بار آپ پر ہو رہے تھے۔ دونوں شہزادے آخرکار لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ایک بدبخت آگے بڑھ کر کے آپ پر ایک کاری تلوار کا زار بار کرتا ہے، بڑے شہزادے بھی گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ اتنے میں چھوٹے شہزادے پر وار ہوا، چھوٹے شہزادے بھی زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد اور شمر مردود کی آواز بلند ہوتی ہے، اے حسین، آؤ میدان کارزار سے اپنے شہزادوں کی، اپنے بانجوں کی لاشیں اٹھاؤ اور اٹھا کر کے لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر! امام حسین پاک دوڑتے ہوئے میدان کارزار میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار کا گھرانہ لٹ چکا تھا،
حضرت عبداللہ کی گود سونی ہو چکی تھی، دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پاک اپنے لخت جگر، اپنے بانجے حضرت عون، حضرت محمد، دونوں کے جسمہائے مبارکہ کو ایک کو اپنے داہنے کاندھے پر، دوسرے کو بائیں کاندھے پر اٹھا کر کے اب میدان کارزار سے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خیموں کی طرف جیسے ہی بڑھے، سیدہ زینب پہلے سے ہی خیمے کی آڑ سے، پردوں کی آڑ سے اپنے شہزادوں کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نڈال تو پہلے ہی ہو چکی تھی، آپ کی آنکھیں تو پہلے ہی سے اشک بار تھی۔ جب امام حسین پاک اپنے لخت جگر دونوں بانجوں کو لے کر کے خیمے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو حضرت سیدہ زینب دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب رخصت کیا تھا حضرت مولا کائنات شیر خدا کی بنت بن کر کے، شیر خدا کی شیر بیٹی بن کر کے رخصت کیا تھا، لیکن جب دونوں کے جسمائے مبارکہ لہو لوہان ہو کر، زخموں سے چور ہو کر کے خیمے کے اندر آتے ہیں تو آپ کی ماں کی مامتا جاگ اٹھتی ہیں۔ آپ بے قرار ہو کر کے اپنے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتی ہیں، پروردگار عالم میرے ان شہزادوں کی قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ مولا اپنے کرم فرما، تیرا احسان و کرم ہے کہ میرے ان شہزادوں کے سر پر بھی تو نے شہادت کا تاج رکھ دیا۔ بڑی ہمت کر کے حضرت امام حسین پاک کو پکارتی ہیں۔ امام حسین پاک جب خیمے کے اندر تشریف لائے تو سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، بھائی جان ان شہزادوں کو لے جاؤ، شہداء کرام کے ساتھ میں ان کے جسمائے مبارکہ بھی رکھ دو۔ حضرت امام حسین ان دونوں شہزادوں کو لا کر شہداء کرام کے جسمہائے مبارکہ کے پاس لٹا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی حضرت عون اور محمد نے جام شہادت نوش فرمایا ہی تھا کہ امام حسین پاک اپنے چند بچے ہوئے ساتھیوں کو ترتیب دے کر کے میدان کربلا میں ہر مرتبہ خود جانے کی آپ کوشش فرماتے ہیں، آپ ارادہ عزم فرماتے ہیں، مگر آپ کے جانے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ساتھی آ کر آپ پر آپ کی اپنے جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ حضرت امام حسین پاک کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے باہر حضرت عباس علمبردار جو اپنے ایک ہاتھ کے اندر تلوار اور ایک ہاتھ کے اندر پرچم اسلام، پرچم حق و صداقت کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، سیدنا حضرت عباس علمبردار سے خواتین محترمات عرض کرتی ہیں، بھائی عباس جائیے اور امام حسین پاک کو بلا کر کے لے آئیں۔ حضرت عباس علمبردار امام حسین پاک کے پاس تشریف لائے، عرض کیا، بھائی امام حسین آپ کو اندر خیموں کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پاک جب بھی خیمے کے اندر گئے ہیں، کوئی نئی بات، کوئی نیا امتحان آپ کے سامنے آیا ہے۔ جب پھر خیمے کے اندر بلانے کی بات آئی ہے، امام حسین پاک اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں، مولا خیر فرما، مولا خیر فرما۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پاک جب خیمے کے اندر تشریف لائے تو خیمے کا منظر میدان کارزار سے بھی زیادہ سخت تھا۔ خیمے کا منظر بڑا ہی قیامت برپا کر دینے والا منظر تھا۔ حضرت امام حسین پاک نے دیکھا کہ سیدہ حضرت ام رباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود مبارکہ کے اندر 6 مہینے کے علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ شہر بانو اپنے دامن سے 6 مہینے کے علی اصغر کو دامن سے ہوا کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب اپنی خشک زبان پر اپنی خشک انگلی کو پھیر کر بار بار
حضرت علی اصغر کے لبھائے مبارکہ پر پھیر رہی ہیں۔ حضرت علی اصغر کی کیفیت یہ ہے کہ بار بار انہیں کش آ رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں۔ سیدہ سقینہ بار بار فریاد پر فریاد کر رہی ہیں۔ ادھر خیمے کے اندر ایک جانب حضرت عابد بیمار حضرت امام زین العابدین سخت بخار کے عالم کے اندر، پورا جسم مبارکہ بخار کے عالم کے اندر اتنا سخت گرم ہے کہ جیسا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ رکھ دیا جائے تو ہاتھ بھی جلنے لگتا ہے۔ اتنے سخت بخار کے اندر ہیں، اتنی سخت ان کی طبیعت علیل ہے۔ امام زین العابدین نے جب اس منظر کو دیکھا، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم خیر فرما، صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اور صبر کرتے ہوئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام حسین پاک ان خواتین محترمات سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے سید زادیوں بتاؤ کس لیے بلایا ہے؟ سیدہ حضرت شہر بانو عرض کرتی ہیں، اے میرے امام، اے میرے سرتاج، اے میرے سردار، آپ اس علی اصغر کے لیے چند گھونٹ پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتی ہے، میرے سردار، اے میرے شوہر نامدار، اس 6 مہینے کے علی اصغر نے تو ان یزیدیوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، بھلا اس سے ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بھلا اس کے لیے تو چند گھونٹ پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ سیدہ زینب الگ فریاد کرتی ہیں، ارشاد عرض کرتے ہیں، اے امام حسین پاک، ہمارے لیے ہم پانی طلب نہیں کرتے، بیمار زین العابدین کے لیے پانی طلب نہیں کرتے، پیاس سے تڑپتی ہوئی سیدہ سقینہ کے لیے پانی طلب نہیں کرتے ہیں، آپ صرف اس چھوٹے سے 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ اے امام، یہ چھوٹا سا 6 مہینے کا علی اصغر 2 گھونٹ پانی سے زیادہ پیاسا نہیں ہوگا، آپ ان کے لیے 2 گھونٹ پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ حضرات محترم سیدہ سقینہ پکار اٹھی کہ ابا جان، پھوپھی جان صحیح کہتی ہے کہ وہ سقینہ پانی کے لیے کیا سوال کرے گی کہ جس کا بھائی علی اکبر پیاسا ہی جام شہادت نوش فرما چکا ہو، جس کے اور بھائی بھی شہید ہو چکے ہوں، بلا جس کا بھائی علی اوسط پیاس کے عالم میں، بخار کے عالم میں تڑپ رہا ہو، بھلا اس کی بہن کہاں پانی تلاش کرے گی، کہاں طلب کرے گی؟ آپ میرے بھائی کے لیے 2 گھونٹ پانی کا انتظام فرما دیں۔ سب فریاد پر فریاد کرنے لگے۔ امام حسین پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے سید زادیوں، تم مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ آج تک میں نے کسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز نہیں کیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ ہم نے تو ہمیشہ دینا سیکھا ہے، ہم نے تو ہمیشہ جولیاں بھرنا سیکھا ہے، اور بھلا ان یزیدیوں سے کیسے سوال کیا جائے، ان یزیدیوں سے کیسے پانی طلب کیا جائے؟ حضرت امام حسین پاک سے سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، اے امام حسین پاک، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے ہمیشہ دینا سیکھا ہے، آپ نے ہمیشہ سوال پورے کیے ہیں۔ میں بھی، ہم سب آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اس بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کا انتظام فرما دیں۔ ساری بیویاں، ساری خواتین، اہل بیت اطہار سب کے سب کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، ان یزیدیوں میں کوئی اولاد بھی، صاحب اولاد بھی ہوگا، کوئی چھوٹے بچے کا باپ بھی ہوگا، لہذا اس میں سے کسی کو ترس آ جائے، کسی کو رحم آ جائے اور اسے 2 گھونٹ پانی کی پلا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین پاک سے جب فریاد کی گئی، سوال کیا گیا، آپ کو واسطے دیے گئے، سیدہ کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، نانا جان کا واسطہ دیا گیا، تو حضرت امام حسین نے بڑی مشکل سے اپنے لخت جگر، اپنے 6 مہینے کے شیرخوار، اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو، حضرت علی اصغر کو اپنی گود مبارکہ میں لیا ہے۔ بار بار غشی آ رہی ہیں، پیاس کی ہم شدت ہیں۔ حضرت امام حسین پاک نے اس شہزادے کے جسم مبارکہ پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ ساری شہزادیاں، ساری اہل بیت اطہار کی سید زادیاں انتظار میں ہیں
کہ امام حسین پاک اپنے لخت جگر کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ان قریب یہ شہزادہ پیاس کے عالم، پیاس کو بجھا کر کے آئے گا۔ حضرات محترم، جب حضرت علی اصغر جا رہے تھے، پیاس کی وجہ سے سسکیاں لے رہے تھے، اپنے پیروں کو مل رہے تھے، حضرات محترم آپ میدان کربلا کی کارزار کی یہ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ میدان کارزار کی ایسی تاریخ اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جب امام حسین پاک اس 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر کے چل رہے ہیں، آگے چلے تھے کہ غیر سے ایک آواز آتی ہے، اے حسین، جن یزیدیوں کے سامنے تم پہنچ رہے ہو بڑے شریر ہیں، بڑے شریر ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں اور اتنے ذلیل ہیں کہ حسین پاک آپ اپنے لخت جگر کے لیے 2 گھونٹ پانی کا سوال کریں گے، یہ ظالم اتنے ذلیل اور رسوا ہیں کہ آپ کے لخت جگر کو 2 گھونٹ پانی کے بجائے زہر میں بجھویا ہوا تیر دیں گے اور شہادت کے جام سے اس شہزادے کو سیراب کر دیں گے۔ حضرت محترم امام حسین پاک شہزادے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، حوران بہشت بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، فرشتے مقربین بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حسین پاک جس نے پیاسے ہی اپنے شہزادوں کو شہید کروا دیا، اپنے بھائیوں کو شہید کروا دیا، اپنے بھتیجوں کو شہید کروا دیا، وہ حسین پاک اب 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے کیسے پانی طلب کرے گا؟ وہ جس نے کبھی سوال نہ کیا ان ظالم یزیدیوں سے 2 گھونٹ پانی کیسے طلب کرے گا؟ اللہ اکبر! منظر دیکھنے کے لیے سب مقربین فرشتے منتظر ہیں کہ کس طریقے سے سوال ہوگا۔ امام حسین پاک شہزادے کو لے کر کے آگے بڑھے اور پکار کر کے کہا، اے یزیدیوں، یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، تم کو دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے، تم اگر دشمنی رکھتے ہو تو مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس 6 مہینے کے علی اصغر نے بھلا تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے یزیدیوں، اس میرے چھوٹے سے 6 مہینے کے علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ اتنے میں عمر بن سعد اور شمر لعین پکار کر کے کہتا ہے، اے حسین، ہم جانتے ہیں آپ کے خیمے کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے شہزادے اور بچے ہیں، آپ ایک ایک کر کے انہیں لائیں گے اور اپنی پیاس پوری کر لیں گے، اپنی پیاس بجھا لیں گے، مگر ہم قطعی ایک قطرہ پانی بھی آپ کے خیمے میں نہ جانے دیں گے۔ اتنے میں شمر لعین پکار کر کے کہتا ہے، اے حسین، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے شہزادے کی کیفیت کیسی ہے، آپ کے شہزادہ کس طریقے سے مچل رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام حسین پاک حضرت علی اصغر کے چہرہ مبارکہ سے جیسے ہی پردہ ہٹاتے ہیں، کپڑا ہٹاتے ہیں، اس شمر لعین نے حرملہ بن کاہل کے اشارہ کیا کہ جیسے امام حسین پاک اپنے لخت جگر کے چہرہ مبارکہ سے جیسے ہی پردہ ہٹائے، کپڑا ہٹائے اور اپنا نشانہ سادھ کر کے ان پر تیر کی بارش کر دینا۔ اللہ اکبر! امام حسین پاک نے جیسے ہی اپنے لخت جگر کے چہرہ مبارکہ سے پردہ ہٹایا، حرملہ بن کاہل نے نشانہ سادھ کر کے تحت زہر میں بجھویا ہوا تیر امام حسین پاک کی طرف چھوڑا، سنسناتا ہوا وہ تیر آیا امام حسین پاک کی گود مبارکہ کے اندر، 6 مہینے کے علی اصغر کے حلقوم پاک کے اندر وہ تیر پیوست ہوتا ہے۔ امام حسین پاک نے اس طریقے سے اپنے لخت جگر کو اٹھایا ہوا تھا، وہ تیر حلقوم علی اصغر کو چھید دیتا ہوا حضرت امام حسین پاک کے بازو کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین پاک نے جب اس منظر کو دیکھا، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار مجھ عالم، مجھے صبر عطا فرما۔ وہ امام حسین پاک نے اپنی پوری طاقت لگا کر کے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس تیر کو جب کھینچا ہے تو تیر کے ساتھ میں حضرت علی اصغر کی ایک چھوٹی سی آہٹ نکلی اور پھر خون کا ایک فوارہ بلند ہوا۔ وہ خون کا فوارہ جیسے ہی بلند ہوا امام حسین پاک کے چہرے مبارکہ پر آیا۔ امام حسین پاک نے اپنے چہرے مبارکہ پر ہاتھ پھیرا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم،
تو حسین کا صبر بھی دیکھ رہا ہے اور ان یزیدیوں کا ظلم بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت امام حسین پاک رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لخت جگر علی عسکر کے سر پر بھی شہادت کا تاج رکھ دیا ہے۔ مولا، علی عسکر چل کر کے نہیں آ سکتا تھا، مگر مولا میں اسے لے کر کے آیا ہوں۔ مولا میرے لخت جگر علی عسکر کی شہادت کو شرف قبول فرما، اس کی قربانی کو قبول فرما۔ اتنا کہا، تیر نکال کر کے پھینکا اور واپس اپنے لخت جگر کے چہرے مبارکہ پر واپس کپڑا ڈال دیا۔ واپس کپڑا ڈال کر کے حضرت امام حسین پاک اب جب واپس پلٹے ہیں تو واپس جب پلٹ رہے تھے تو اسی وقت کانوں کے اندر، آپ کے گوشائے مبارکہ کے اندر ایک آواز بلند ہوتی ہے، واہ حسین ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد کو پہنچیے۔ کون کہتا ہے حسین پاک میدان کربلا کے اندر مجبور تھے؟ آؤ دیکھو، روایت گواہ ہیں، آواز دی گئی، واہ حسین ادرکنی، اے حسین پاک ہماری مدد کو پہنچیے۔ یہ آواز میدان کربلا سے نہیں تھی، آواز میدان کربلا سے نہیں تھی، بلکہ کئی میلوں دور، کئی کوسوں دور دریا کے اندر امام حسین پاک کے ایک مرید نے اس آواز کو، اس ندا کو بلند کیا تھا۔ دریا کے اندر وہ مرید ایک جہاز پر سوار تھے، بھنور کے اندر جہاز پھنس گیا اور قریب تھا کہ وہ جہاز ڈوبے جا رہا تھا۔ ساری تدبیریں کر لی گئی مگر جہاز کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ تو آخر آپ کے مرید جو اس جہاز کے اندر موجود تھے، آخر مرتا کسے نہیں پکارتا، مرد آپ کے مرید نے اسی وقت آپ کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ یعنی امام حسین پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، واہ حسین ادرکنی، اے حسین پاک ہماری مدد کو پہنچیے۔ تو وہیں سے دریا کے اندر سے یہ ندا، یہ آواز تھی۔ امام حسین پاک کو جیسے ہی آواز گوشت مبارکہ کے اندر سنائی دی، امام حسین پاک نے ایک قدم آگے بڑھایا، دریا کے اندر آ گئے اور فوراً سے اپنا دست مبارکہ ایک ہاتھ جہاز کے لگایا اور اس جہاز کو کھینچ کر کے دریا کے کنارے کر دیا، بھنور سے نکال کر کے دریا کے کنارے کر دیا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ نمودار ہوا، اس نے سہارا دیا اور جہاز کو کنارے لگا دیا۔ وہ مرید بھی دیکھ رہے تھے آخر ماجرا کیا ہے۔ جب نیچے اتر کر کے دیکھا تو حضرت امام حسین پاک جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، گود کے اندر کوئی شے تھی، اسے اس طریقے سے لیے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ مرید کی نظر جیسے ہی امام حسین پاک کے چہرے مبارکہ پر پڑی، فوراً سے جہاز کے اندر سے اترے، امام حسین پاک کا دامن تھام لیا، عرض کیا کہ حضور آج بڑا کرم فرمایا، آپ نے ہماری جان بچا لی ہے، حضور کرم فرمائے، دیدار کا شرف عطا فرمائے، تھوڑی سی دیر ہمارے لیے بھی عطا فرمائے۔ امام حسین پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے مرید تمہارا کام تھا وہ ہو گیا، اب میرا دامن چھوڑو، مجھے جانے دو۔ یہ دیکھو 6 مہینے کا علی عسکر میری گود کے اندر ہے جس نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ میں میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں جام شہادت نوش کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑو اور مجھے میدان کربلا میں پہنچنے دو۔ اتنا فرمایا کہ ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرات امام حسین پاک کی کرامت دیکھیں کہ جو حسین پاک میلوں دور جہاز کے اندر سوار سینکڑوں لوگوں کو بچا سکتے ہیں، وہ حسین پاک میدان کارزار کے اندر اپنے ساتھیوں کو بھی بچا سکتے تھے، لیکن امام حسین پاک نے اپنے خانوادے کو رب کی رضا کے لیے، اپنے خانوادے کو شریعت بچانے کے لیے پورے خانوادے کو میدان کربلا کے اندر شہید کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پاک پلٹ رہے ہیں اور حضرات اسی میدان کربلا کی ایک تاریخ یہ بھی ہے، آپ کتنی بھی تواریخ کی کتابیں پلٹ کر کے دیکھیے،
آپ کو کہیں پر بھی حضرت علی اصغر کو زمین پر لیٹایا ہوا نہیں ملے گا۔ کبھی حضرت ام لیلہ کی گود میں، تو کبھی حضرت سکینہ کی گود میں، تو کبھی حضرت شہر بانو حضرت زینب کی گود میں، تو کبھی جھولے کے اندر، میدان کربلا کے اندر، زمین پر حضرت علی اصغر نہیں ہیں۔ آخر اس میں راز کیا ہیں کہ حضرت علی اصغر کو میدان کربلا کی سرزمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا، کیوں نہیں سلایا گیا؟ حضرات تاریخ پلٹ کر کے واپس آ جاتی کہ ایک شہزادہ وہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب زمین پر لٹائے گئے تھے، پیاس کی شدت تھی، تو پیاس کی شدت میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگا رہی تھی۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت ہوئی، زمین پر لیٹے تھے اور اپنی ایڑیوں کو جب مس کیا، اپنی ایڑیوں کو رگڑا، تو جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا، وہاں سے پانی کا چشمہ آب زمزم نمودار ہو گیا۔ حضرات یہی تاریخ واپس پلٹ کر کے آ جاتی اگر حضرت امام اصغر اس میدان کربلا کی سرزمین پر لٹا دیے جاتے، تو خدا کی قسم ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی اصغر اپنی ایڑیاں جب رگڑتے تو رب کائنات کی قدرت سے وہاں پر بھی پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ مگر حضرات میدان کربلا کے اندر امام حسین پاک اور امام حسین پاک کے ساتھیوں کو میدان کربلا کے اندر یہ امتحان بالکل پیاس کے عالم میں دینا تھا۔ حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین، حضرت علی اصغر کے لاشہائے مبارکہ کو لے کر کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس شہزادے کو لے کر کے خیموں کے اندر داخل ہوں، کہ اتنے میں ایک کنیز خیمے کی اور سے کھڑی ہوئی حضرت امام حسین پاک کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب حضرت علی اصغر کو دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت علی اصغر بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں، جا رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، اپنے پیرہائے مبارکہ کو جنبش دے رہے تھے، آ رہے ہیں، بالکل خاموش ہیں، پیر بھی بالکل سکون کے اندر، سکوت کے اندر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی اصغر نے پانی کا جام پی لیا ہے، پانی پی کر کے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت اس کنیز نے آگے بڑھ کر کے جیسے ہی حضرت امام حسین پاک خیمے کے قریب تشریف لائے، آگے بڑھ کر کے حضرت علی اصغر کے چہرہ مبارکہ سے جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا، حضرت علی اصغر کا لہو لوہان چہرہ مبارکہ دیکھا، چیخ ماری اور خیموں کے اندر بھاگتی ہوئی گئی۔ اللہ اکبر! حضرت اس کنیز نے اندر جا کر کے جیسے ہی کہا کہ حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا ہے، تو ساری بیویوں کی چیخیں نکل گئی، خواتین اہل بیت اطہار کی چیخیں نکل گئی۔ اللہ اکبر! اس منظر کو دیکھ کر کے جب ساری خواتین محترم لبوں پر ان کی جان ہے، لبہائے مبارکہ پر پیاس کے مارے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہیں، لیکن چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ کنیز واپس آتے ہیں، حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کے جب خیمے کے اندر داخل ہوئی، بیویوں نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنی گود سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سیدہ سکینہ نے فوراً اپنے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے چہرہ مبارکہ کو علی اصغر کے لوہو لوہان چہرے سے مس کیا، ان کا چہرہ مبارکہ بھی خون سے رنگین ہو گیا، سسکیاں لے رہے ہیں۔ امام حسین پاک خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، سب سارے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، سیدہ سکینہ کو آپ صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کے لاشہائے مبارکہ کو لے کر کے امام حسین پاک باہر لاتے ہیں۔ شہدائے کرام کے جسمہائے مبارکہ کے ساتھ میں حضرت علی اصغر کا لاشہائے مبارکہ رکھا ہی تھا کہ اتنے میں
मैदान करबला से एक रेत का गुबार उड़ता हुआ नजर आया। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैदान कारजार से रेत का एक बगुला उड़ता हुआ नजर आया। देखते ही देखते उसमें से एक नाका सवार बाहर निकलता हुआ नजर आया, यानी ऊंट सवार। उसने जैसे ही इस मंजर को देखा, एक नजर उसकी मैदान कारजार के अंदर यजीदी लश्कर पर पड़ी, दूसरी नजर मैदान कारजार के अंदर लहू लुहान शोहदाए किराम के जिस्माए मुबारका के जब उनके जिस्माए मुबारका पर पड़ी तो देख करके दंग रह गया। इमाम हुसैन पाक की खिदमत में हाजिर होकर हक्का बक्का रह करके हसरत भरी निगाहों से, आंसुओं भरी निगाह से इमाम हुसैन पाक को देखने लगा। इमाम हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, ए आने वाले मुसाफिर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, भला कोई काम हो तो बतलाओ, वरना ये यजीदी मुझे बार बार पुकार रहे हैं, मुझे इनके मुकाबले में जाना है। एक नाका सवार ने कहा, अभी कुछ बोल भी ना पाया था कि इमाम हुसैन पाक वहां से आगे बढ़ने लगे तो उस मुसाफिर ने कहा, ए इमाम, आप ठहर जाएं, मैं आपकी बेटी हजरत सैयदा सुगरा का कासिद बन करके आया हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदा सुगरा का नाम सुनना था कि इमाम हुसैन पाक ठहर जाते हैं और फिर वो आने वाला कासिद अर्ज करता है, ए इमाम हुसैन पाक, जब आप मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हो रहे थे तो उस वक्त में हज करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में आया था। आप कहाँ से रवाना हो गए? मैं हज से फारिग होकर के जब मदीना तैयबा पहुंचा तो वहां का मंजर देख करके मेरा जिस्म लरस गया, मेरी आंखें अश्कबार हो गई। मैंने देखा कि एक पर्दा नशीन, एक छोटी सी खातून, एक छोटी सी शहजादी सैयदा सुगरा हैं जो आस्ताने रसूल पाक पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका पर ज़ारो कतार रो रही हैं, ज़ारो कतार अपने आंसुओं को बहा रही हैं। हर कोई आने वाला उससे पूछता है कि शहजादी क्यों रो रही हो, और जब पूछते हैं तो वो अपना जब दुखड़ा सुनाती हैं तो हर कोई अपने सीने पर हाथ रख करके, दिल पर हाथ रख करके वापस पलट जाता है, मगर जवाब नहीं देता। मैंने भी हिम्मत करके पूछा, ए सैयदा सुगरा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो सैयदा सुगरा ने कहा कि चचा जान, आज के 6 महीने पहले मेरे बाबा हुसैन मेरे पूरे अहलो अयाल के साथ में, भाई अकबर, भाई असगर के साथ में, अम्मी जान, फूफी जान के साथ में, सारे भाइयों भतीजों के साथ में यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना तैयबा चले गए। सिर्फ तन्हा मुझे छोड़ करके गए और वहां से भी खबर आई कि वो कूफा चले गए हैं। और मुझसे मेरे भाई अली अकबर ने मुझसे वादा किया था कि मैं ये सुगरा तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, लेकिन 6 महीने का अरसा गुजर गया है, मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। लिहाजा मैं इस खाली वक्त के अंदर मैं अपने भाई अली असगर के कपड़े भी सीती रही हूँ, रात दिन अपने भाइयों को याद करती रही हूँ, अपने बाबा हुसैन को याद करती रही हूँ, फूफी जान, अम्मी जान को याद करती रही हूँ, मगर उन्हें मेरी याद कहाँ आती है। अल्लाहु अकबर। दर्द भरी गुफ्तगू सुन रहे थे कि इमाम हुसैन पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए। लखते जिगर सैयदा सुगरा की दर्द भरी बातें सुन करके इमाम हुसैन पाक की चश्माने मुबारका से आंसू जारी हो गए। इमाम हुसैन पाक से फिर उन आने वाले मुसाफिर ने कहा, ए इमाम हुसैन पाक, उस खातून ने, उस सैयदा सुगरा ने एक खत दिया है और कहा है कि चचा जान, अगर कूफा जाना हो तो मेरा ये खत
میرے چچا میرے بابا کی بارگاہ میں پہنچا دینا، اور اگر میرا یہ کام کر دو گے تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گی۔ اتنا کہتے ہی خط میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہ سیدہ اپنے حجرے کے اندر چلی گئی۔ حجرے سے کئی قیمتی سامان لا کر کے، چادر لا کر کے میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ چچا جان یہ خط بھی لے جاؤ، انعام کے اندر میں تحفے کے طور پر یہ سامان بھی لے جاؤ۔ میں نے کہا سے سیدہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک سیدہ کا قاصد بن کر کے جا رہا ہوں، ان سامان کو رہنے دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تو اس سیدہ نے کہا، سیدہ سغرا نے کہا، اے چچا جان یہ سامان تھوڑا ہے اس لیے آپ منع کر رہے ہو، مگر یہ تھوڑا ضرور ہے مگر بڑا بیش قیمت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے تبرکات اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت وہ شخص عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ معذرت چاہتا ہوں، معاف کرنا، مجھے اتنا بڑا انعام ہی کافی ہے کہ میں ابن رسول کی شہزادی کا قاصد بن کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت وہ سیدہ سغرا کہتی ہیں کہ چچا جان ٹھیک ہے، جب آپ میرا یہ کام کر دو گے، میرے بابا حسین سخی ابن سخی ہیں، دوسروں کو بھی غیروں کو بھی اتنا دیا کرتے ہیں کہ جولیاں پر جایا کرتی ہیں، جب آپ میری ان کی بیٹی کے قاصد بن کر کے جاؤ گے تو میرے بابا جان آپ کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا اس قاصد نے امام حسین پاک کی بارگاہ میں جیسے ہی خط پیش کیا، امام حسین پاک نے کہا، اے میرے ساتھی، اے میرے رفیق، آج بڑا سخت وقت ہے، سخت امتحان ہے، اس سخت امتحان کے اندر میں غریب البطنی کے اندر ہوں، میں زیادہ تو نہیں دے سکتا، پھر بھی دیکھتا ہوں کہ خیمے کے اندر جو کچھ ہو وہ لا کر کے تمہیں دیتا ہوں۔ قدموں میں وہ نوجوان گر گیا اور کہا کہ حضور مجھے رسوا نہ کریں، مجھے رسوا نہ کریں، آپ کا اتنا فرمانا ہی میرے لیے کافی ہے۔ امام حسین پاک رک گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز اس خدمت کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز قیامت کے روز اپنے نانا جان کی شفاعت تمہیں نصیب کراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شفاعت کا مژدہ لیا اور پھر کہا کہ جاؤ قاصد جاؤ، اپنے سفر کو پورا کرو۔ امام حسین پاک اس خط کو لیتے ہیں کہ اتنے میں اس قاصد نے کہا، اے حضور رکیے، اے امام رکیے، کچھ سامان رہ گیا ہے آپ کا۔ گیا اور اپنے اونٹ سے ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی لا کر امام حسین پاک کی بارگاہ میں وہ قاصد پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ امام یہ سیدہ سغرا نے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے جو کپڑے سیلے ہیں وہ کپڑے آپ کی بارگاہ میں ہیں کہ علی اصغر کو یہ کپڑے پہنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پاک نے جب ان کپڑوں کی تھیلی کو، کپڑوں کی پوٹلی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، امام پاک کی چشمان مبارکہ سے آنسوں کا سیلاب نکل پڑا۔ امام حسین پاک کپڑوں کی اس پوٹلی کو لے کر کے اور پھر حضرت علی اصغر کے لاشہائے مبارکہ پر پہنچ کر کے کہتے ہیں، اے بیٹے علی اصغر اپنی بہن کا نذرانہ قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ کتنا سخت امتحان ہے یہ کوئی صاحب اولاد ہی سوچ سکتا ہے۔ حضرات صرف ذکر کرتے ہیں آنکھیں اور دل اشکبار ہو جاتا ہے۔ تو میرے امام نے جب اتنا سخت امتحان اپنی نگاہوں کے سامنے اور بذات خود دیا ہے تو میرے امام کا امتحان کتنا سخت رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اگر بڑا سے بڑا پہاڑ بھی ہوتا، اتنا سخت امتحان ہوتا تو وہ بھی اتنے امتحان کو دیکھ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر یہ میرے امام پاک کا، حسین پاک کا جگر پاک تھا، سینہ حسین تھا کہ اتنے غم برداشت کر رہا ہے پھر بھی پتہ نہیں ہے، پھر بھی صبر کر رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے صبر عطا فرما، مجھے استقامت نصیب فرما۔ امام حسین پاک نے خط کو لیا، خط کو کیا لیا، جب کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر شکوے ہی شکوے تھے۔ کبھی بھائی علی اکبر سے کہہ رہی ہیں کہ بھائی جان
اپنی بہن سغرا سے پورا کیا ہوا وعدہ کب پورا کرو گے؟ کبھی پھوپھی جان سے شکوے، کبھی امی جان سے شکوے، کبھی بابا جان سے کہتی ہیں کہ بابا جان مجھے کب اپنے ساتھ میں لے جاؤ گے؟ کبھی بھائی علی اصغر کی باتیں اور یادیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین پاک نے اس خط کو بند کیا اور رب کے بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم میری بیٹی سغرا کو صبر عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اور امام حسین پاک آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ قصہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے امام حسین پاک نے میدان کربلا کے اندر اپنا سخت ترین امتحان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس امتحان کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ ان کے ان مصیبتوں کے صدقے میں اس امت مصطفیٰ کی مشکلوں کو دور فرما دے، اس امت مصطفیٰ کو راہ راست عطا فرمائے، اس امت مصطفیٰ کو استقامت نصیب فرمائے، اس امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ حسینی جذبات، حسینی حوصلہ عطا فرمائے، نوجوانوں کو حسینی آداب عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میدان کربلا کی تاریخ اتنی دردناک ہیں کہ سخت سے سخت ترین انسان پتھر دل بھی ہو، جب اس کے سامنے تذکرہ امام حسین پاک ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آقاؤں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے، ہمیں نوازی بنائے، روزے دار بنائے۔ خدا را کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو امام حسین پاک کو تکلیف دینے والا ہو، ایسا کام کریں جو حسین پاک کو خوش کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی عطا فرمائے، شریعت کی خلاف ورزی سے ہمیں باز فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہیں، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ انشاءاللہ العزیز پھر موقع رہا تو جو شہادتیں باقی رہ چکی ہیں انہیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھے تو پیدائش پاک عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔